کہ جو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کاروبار کس حد تک متاثر ہو رہا ہے، جبکہ باقی شدید مشکلات کے باوجود جزوی طور پر جو باقی فیکٹریاں وہ چل رہی ہیں، جزوی طور پر چل رہی ہیں۔ سائٹ کی یومیہ 50 ملین گیلن پانی کی ضرورت کے مقابلے میں واٹر کارپوریشن کی جانب سے صرف 1 سے 2 ملین گیلن پانی کی فراہمی صنعتی سرگرمیوں کے لیے نہ صرف بربادی کا سبب بن رہی ہیں بلکہ ڈسکریج کیا جا رہا ہے انویسٹرز کو، انڈسٹریلسٹ کو، کہ آپ نہ یہاں پر انڈسٹری لگائیں۔ اس سنگین صورتحال کے باعث روزانہ اربوں روپے کی صنعتی پیداوار متاثر ہو رہی ہے۔ وہی ایگزیکٹلی دا ریزن از دیٹ کہ ان کو پانی کی فراہمی نہیں ہو رہی، اور پانی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے پھر ڈسکریجمنٹ بھی ہو رہی ہے۔ برآمدات رکنے کے خدشات بڑھ رہے ہیں اور ہزاروں مزدوروں کا روزگار داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اگر فوری طور پر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ بحران نہ صرف سائٹ بلکہ ملک کی معیشت کے لیے ایک بڑے دھچکے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کراچی ایک کاسموپولیٹن شہر ہے، پاکستان کے ریونیو میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کراچی کی، تو آپ کو یہ خبر بتانا ہی بہت ضروری ہے کہ یہاں پر صنعتی جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے کیا حالات ہیں اور صنعت یہاں پر کس قدر مشکلوں کا شکار ہو رہی ہے کراچی میں۔ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے ہمارے نمائندے، ARY نیوز کے نمائندے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو افضل سے ذرا گراؤنڈ ریالٹیز جان لیتے ہیں کہ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ افضل بتائیے گا گراؤنڈ پہ آپ کیا وٹنس کر رہے ہیں، اور جو صنعتی افراد ہیں، جو مزدور ہیں، خاص طور پر جو انویسٹرز ہیں، جو مالکان ہیں، وہ کس قدر مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں؟ جی بالکل سائم، دیکھا جائے تو کراچی کی یہ بری خبر جو نا تجربہ کار افسرانوں کی تعیناتی ہے اس کی وجہ سے بنتی ہے۔ تاہم دیکھا جائے تو گزشتہ 4 روز قبل کے الیکٹرک نے دھابے جی کے مقام پر بجلی کی بندش کی تھی، جس کے باعث پانی کی فراہمی کی اہم کردار ادا کرنے والی لائن نمبر 2 اور لائن نمبر 5 جو ہے وہ متاثر ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ جو متاثر ہوئی تھی وہ لائن نمبر 5 تھی، جو انڈسٹریل زون کو پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ تاہم واٹر کارپوریشن حکام کی جانب سے لائن نمبر 2 جو شہری حلقوں میں پانی کی سپلائی میں کام کرتی تھی، وہ لائن کی مرمت تو فوری طور پر کر دی۔ جو لائن نمبر 5 تھی وہ سب سے زیادہ متاثر ہوئی تھی، اور جو علاقہ تھا وہ زیر آب آ چکا تھا اور پانی کی فراہمی کو روکنا پڑا۔ تاہم 4 روز کا ٹائم دیا تھا واٹر کارپوریشن کی جانب سے کہ پانی کی فراہمی جو ہے شروع کر دی جائے گی، لیکن ابھی وہاں کام کا سلسلہ جاری ہے، کیونکہ جو 5 نمبر لائن ہے وہ جو سائٹ ایریا اورنگی اور فٹل بی ایریا کے جو انڈسٹریل زون ہے وہاں پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتی تھی۔ دوسری جانب واٹر کارپوریشن کی جانب سے ریکوری بڑھانے کے حوالے سے جو نا تجربہ کار افسران تھے انہوں نے سب سوائل آپریٹروں پر جو ہے 300% ٹیرف میں اضافہ کر دیا، جس کے باعث جو پانی کے مزید جو ٹینکر فراہم کرتے تھے، جو پانی کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرتے تھے سب سوائل والے، تو ان کی جانب سے ہڑتال کر دی گئی۔ اس طرح انڈسٹریل زون کو مکمل طور پر پانی کی فراہمی کا جو سلسلہ ہے وہ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے، کیونکہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے 50 گیلن جو پانی فراہم کیا جاتا تھا وہ تو مستقل 4 روز سے بند ہے، جبکہ سب سوائل بچتا تھا۔ سب سوائل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں انڈسٹریل زون کو پانی کی فراہمی کے حوالے سے۔ تاہم دیکھا جائے تو ماہانہ 3 کروڑ روپے بنتے تھے اس حوالے سے کہ باقاعدہ طور پر 3 کروڑ روپے سب سوائل آپریٹر جو ہے واٹر کارپوریشن کو ادا کریں گے، لیکن جب 300 ان کے ٹیرف میں 300% اضافہ کر دیا گیا تو یقیناً طور پر وہ ہڑتال پر چلے گئے، اور اس طرح انڈسٹریل زون کو مزید دھچکا لگا اور انڈسٹری بند ہونا شروع ہو گئی۔ وہاں جو کام کرنے والے بڑی تعداد میں جو ملازمین ہیں وہ بے روزگار ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ فیکٹری مالکان کا کہنا ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح رہی تو یقیناً طور پر جو سائٹ ایریا اورنگی اور فٹل بی ایریا میں جو سب سوائل آپریٹر پانی کی فراہمی جو ہے کردار ادا کرتے تھے، اگر وہ ہڑتال جاری رہی تو ان کو کروڑوں روپے کا نقصان بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس حوالے سے 2 مذاکرات ہوئے واٹر کارپوریشن اور سب سوائل آپریٹر کے درمیان، لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ ابھی بھی ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر یہ سلسلہ مزید کئی دن تک جاری رہا تو یقیناً طور پر جو ہے انڈسٹری کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ سلسلہ جاری ہے۔ افضل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے لائن 5 سب سے زیادہ پھٹی ہے۔ لائن 5 کے متاثر ہونے سے اورنگی اور فیڈرل بی ایریا کا جو صنعتی علاقہ ہے وہ شدید طور پر متاثر ہوا ہے۔ 4500 فیکٹریز میں سے اس وقت صرف 1800 فیکٹریز جو ہیں
وہ آپریشنل ہیں, وہ کام کریں, وہ بھی جزوی طور پر آپریشنل ہیں, وہ بھی فلی فنکشنل نہیں ہے. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ, آئی ول مینشن اٹ, آئی وڈ ایمفسائز اٹ, کہ سائٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 50 ملین گیلن کی ہے, اور سائٹ کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے, فراہم کیا جا رہا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے جناب, صرف 1 سے 2 ملین گیلن پانی, دیٹس اٹ. تو اب یہاں پر جو سچویشن ہے, ایک تو وہ جو صنعتی افراد ہیں جو صنعت کے شعبے سے کے ساتھ منسلک ہیں, ان کی نوکریوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہزاروں مزدوروں کی نوکریاں اس وقت داؤ پر لگی ہوئی ہیں, امپلائمنٹ تک بات آ گئی ہے. سیکنڈلی, جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے صنعت کے اندر, جنہوں نے انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں, اس میں اچھی خاص انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ 4500 میں سے صرف 1800 فیکٹریز چل رہی ہیں, تو باقی سب فیکٹریز بند ہیں. ایک دن فیکٹری کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کروڑوں اربوں روپے کا نقصان پر فیکٹری کے حوالے سے ہو رہا ہے. اینڈ سیکنڈلی, جو 1800 فیکٹریز چل رہی ہیں وہ بھی جزوی طور پر چل رہی ہیں. تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سائٹ ایسوسی ایشن کے صدر احمد عظیم صاحب. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے باخبر سویرے کے لیے وقت نکالا. ریکوائرمنٹ ہے 50 ملین گیلن کی, پرووائڈ کیا جا رہا ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے 1 سے 2 ملین. 4500 فیکٹریز میں سے 1800 فیکٹریز اس وقت صرف چل رہی ہیں, اور باقی سب وہ بھی جزوی طور پر چل رہی ہیں, باقی سب بند ہیں. اور لائن 5 جب سے پھٹی ہے, اور انگی متاثر ہے, ایف بی ایریا متاثر. سر, اب ہاؤ وڈ دس پروگریس فردر, اب یہاں سے آگے کیسے جائیں گے معاملات؟ تھینک یو سائم فار ہیونگ می. سائم, دیکھیں یہ ایک بڑی ہی بے چینی کی صورتحال ہے. ایز یو ویل نو کہ یہ لائن تھوڑی دیر بعد پھٹی ہے, اس سے پہلے سب سوئل والے جو ہیں وہ اپنی ہڑتال پہ چلے گئے تھے. اچھا. اور اس کا ریزن یہ تھا کہ ان کا کہنا ہے کہ واٹر بورڈ نے ان کو کچھ ایسے چارجز لگا دیے ہیں جو کہ یہ نہیں پے کر سکتے. اچھا, یہاں ہمیں ایک چیز سمجھنی ہوگی کہ کراچی میں جو پانی کا ریٹ ہے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اراؤنڈ آپ لگا لیں اپروکسیمیٹلی 600 روپے اگر آپ لگا لیں. پنجاب میں یا اور جگہوں پہ آپ چلے جائیں 70 روپے ریٹ ہے. تو ہم آلریڈی اتنا اوپر ہم پانی کا ریٹ دے رہے ہیں. اب اگر واٹر بورڈ ان کو یا تو ہمیں پانی دے دے, ساری انڈسٹری کو پانی دے دے, کوئی مسئلہ نہیں. ان کی تو انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے انڈسٹریل ایریا میں, بہت کم ایریا میں ہے. اب اگر وہ یہ سب سوئل والے جو کہ پانی دے رہے ہیں اس وقت انڈسٹری کو, ان کے چارجز اتنے بڑھا دیں گے تو ایونچولی وہ انڈسٹری کو چارج کریں گے. انڈسٹری ویسے ہی سروائیول موڈ میں چل رہی ہے, کسی طرح سے روز گھسٹ رہی ہے. اب اگر ان کے چارجز اتنے آپ بڑھا دیں گے تو آپ انڈسٹری ختم ہی کرنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹلی. اب آپ کے سامنے ہے کہ انڈیا نے یورپ سے اپنا وہ سائن کر لیا ایگریمنٹ زیرو ریٹڈ, بنگلہ دیش نے امریکہ سے کر لیا. ان سب کے یوٹیلیٹی ریٹ بجلی پانی گیس پاکستان سے بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا, ہم آلریڈی اتنے مہنگے. اب یہ جو بھی لوگ ہیں جو بھی تھنک ٹینک ہے یہ ہمیں اور مہنگا کرنے جا رہا ہے. تو obviously what I see کہ یہ تو سمپل سا ہے کہ جی کراچی کی انڈسٹری کو ختم کرنا ہے, کراچی میں انڈسٹری کو بند کرنا ہے. ٹھیک ہے, ضرور حکومت کے لوگ دور کی سوچ رکھتے ہوں گے, بیوروکریسی دور کی سوچ رکھتی ہوگی. ہم صرف یہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں آن بورڈ لے لیں. جیسے آپ نے کہا انویسٹرز ہیں, ہم بھی پریشان ہیں, لیبر بیٹھی ہوئی ہے, اور کتنے دن لوگ لیبر کو بٹھا لیں گے. آج یہ چوتھا دن ہے, بلکہ میں آپ سے پانچواں یہ دن جاننا ہے. چاہ رہا ہوں سر, اگر آپ دیکھیں اگر صنعت بند ہو جائے گی خدا نخواستہ, تو جو لاکھوں لوگوں کا روزگار چل رہا ہے, لاکھوں مزدور ہیں جو اپنے گھر کا سرکل چلا رہے ہیں, ان صنعتوں سے منسلک ہیں, یہ تو میس لے آف ہو جائے گا, اور وہ ان لوگوں کا کیا بنے گا. یہ تو مطلب, اینڈ سیکنڈلی یہ تو بڑی الارمنگ سچویشن ہے. پانی کی فراہمی مکمل نہیں ہو رہی. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ آلریڈی پانی ایک تو مہنگا خرید رہے ہیں کیونکہ واٹر بورڈ کا وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو پانی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے آپ کی ضروریات کے مطابق. سیکنڈلی تھرڈلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہڑتال بھی چل رہی ہے. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے کیا مطالبات ہیں, مزدوروں کے لیے کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں, اور آپ لوگوں کے لیے ایٹ دس پوائنٹ کیا سب سے بڑی مشکل ہے؟ دیکھیں, میرا جو بھی حکومتی ادارے ہیں جو یہ فیصلے کرتے ہیں, جو بھی لوگ ہیں یہ فیصلے کرتے ہیں, میرا تو ان سے ہمیشہ ہی گزارش ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو تو بٹھاؤ. آپ کبھی ہمیں ایسے فیصلے کرنے سے پہلے بٹھاؤ تو. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں جی ایک گیزٹ ہے جس میں 90 روپے پیسے ریٹ ہے, تو بھئی گیزٹ خدا نخواستہ حرف آخر تو نہیں ہے نا, اس کو وہ چینج ہو سکتا ہے. آپ کے آئین میں بھی ترمیم ہوتی ہیں ایز پر جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, پریکٹیکل جو بھی اپروچ ہے اس کے تحت ترمیمیں ہوتی ہیں. گیزٹ میں بھی ترمیم ہو سکتی ہے. کوئی ورکنگ کنڈیشن, کوئی ورکنگ ایٹماسفیئر تو دیں سامنے والے کو. آپ دیکھیں نا, ایک آدمی اپنے کام پہ جا رہا ہے, اس کے اوپر روزانہ کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی ہیں, کوئی نہ کوئی مشکلات کھڑی ہیں. کسی نہ کوئی اس کے پاس دروازے پہ
کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ کھڑا ہے اس کو چیک کرنے کے لیے. کبھی بجلی نہیں ہے, آپ کے علم میں ہوگا پچھلے دنوں 26 دن سائٹ میں 2-3 فیڈر فیل رہے. اس کے بعد اب اس سے سکون ملا تو اب یہ پانی کا سلسلہ شروع ہو گیا. آپ مجھے بتائیں نا, اس وقت دنیا میں اکنامک وار چل رہی ہے, ہم اس اکنامک وار میں کیسے کھڑے ہوں گے جب ہم آلریڈی اتنے سارے مہنگے ہیں. ایک آدمی جس کا کام ہے فیوچر کی پلاننگ کرنا, زر مبادلہ لے کر آنا اور آرڈرز لے کر آنا, وہ اگر بائر فون کرتا ہے, باہر سے کوئی اس کا گورا بائر فون کرتا ہے, تو وہ آدمی جو ملک کا مالک ہے, ملک کی مینجمنٹ ہو, تو ویسے ہی جھلائی بیٹھی ہوئی ہے. اس سے کیا بات کرے گی, کیا نیگوشیٹ کرے گی, کیا آگے کے مستقبل کے سودے کرے گی. ابھی یورپ میں اتنا بڑا ایگزیبیشن ہوا, اس میں یہاں گورنمنٹ کے اداروں کو معلوم ہوگا کہ پاکستان کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جتنی ملنی چاہیے. دیٹس اونلی جو انڈیا ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے جا رہا تھا. پلس ہم لوگ مہنگے ہیں, ہم لوگ یہ بات کہہ کے تنگ آ گئے کہ بھائی بجلی پانی گیس, ہم نہیں کہتے آپ ہمیں کوئی سبسڈی دو, لیکن یہ بجلی پانی گیس کے بل یہ انڈسٹری تقریباً 99% جو ہے وہ دیتی ہے. یہ بات میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا, نیپرا اینڈ اوگرا کی رپورٹ ہے. اسی طرح پانی کے ساتھ ہے, پانی کے بل الحمدللہ یہ ساری انڈسٹری دیتی ہے. آج اگر پاکستان ابھی جس طرح ہمیں اطلاعات ہمارے پاس یہ نا کہ 4500 فیکٹریز میں سے اس وقت صرف 1800 چل رہی ہیں, وہ بھی جزوی طور پر. تو یہ جو 1800 چل رہی ہیں, یہ پانی کا متبادل سپلائی کے کیسے انتظامات کر رہی ہیں, وہ کہاں سے ان کو سورس مل رہی ہے پانی کی؟ دیکھیں تقریباً ابھی کچھ واٹر بورڈ نے اپنی بڑھائی ہے سپلائی, وہ اراؤنڈ تک 2 سے 2.5 کے قریب ملین 2 سے 2.5 ملین گیلن پر ڈے پہ پہنچ گئے. اب بات یہ ہے کہ سائٹ میں پاکستان کے 3 بڑے ایکسپورٹرز میں سے 3 سائٹ میں آپ مجھے بتائیں کہ وہ ان کو جتنا پانی چاہیے, اگر فرض کریں ان کو 1 لاکھ گیلن پانی چاہیے, تو ان کو صرف 20,000 گیلن یا 15,000 گیلن مل رہا ہے. وہ تو ہارڈلی جو ان کا کپڑا رنگائی میں ہے وہ اس کو کسی طرح سے واش کر کے نکال رہے ہیں. وہ تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اپنی جان چھڑا رہے ہیں. میرے پاس حکومت سندھ سے اور میئر کراچی سے آپ کی ہنگامی طور پر کیا درخواست ہے, اور اس کے بارے میں آپ کیا مطالبات رکھتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سی ایم مراد علی شاہ صاحب از اے ویری کائنڈ پرسن, سیم ود بیرسٹر مرتضیٰ وہاب. آپ ٹیبل ٹاک کریں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں. تو آپ اگر فرض کریں کوئی آپ کو سب سوئل والے برے رکھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے, اب ہمارے ساتھ بیٹھیں. ٹھیک ہے, ٹیبل ٹاک کریں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اس معاملے پر بٹھایا, ایک ٹیبل پر بات کی جائے, مشاورت کی جائے. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا.